بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوں تو قیام پاکستان سے ہی ماشاءاللہ ان کے نفاذ کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اور ہماری سول سوسائٹی کے مابین فاصلے پیدا ہونا شروع ہوئے تھے، لیکن ماضی قریب کے کچھ واقعات نے اس خلیج کو مزید وسیع کر دیا۔ بھٹو کی پانسی ایک ایسا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے پورے ملک اور بالخصوص سندھ میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف دلوں میں نفرت جنم لینے لگی۔ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی سے جان چھڑانے کے لیے ابتدا میں جنرل ضیاء الحق نے MQM کی سرپرستی کی اور مہاجروں کو احساس محرومیت کو مزید ہوا دی، لیکن ان کے مسئلے حل کرنے کی بجائے MQM کو صرف سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، اور پھر جب الطاف حسین تشدد کی راہ پر چل نکلے تو ان کے خلاف ملٹری آپریشن کیے گئے، جس کی وجہ سے مہاجر کمیونٹی بھی اسٹیبلشمنٹ سے متنفر ہو گئی۔ اسٹیبلشمنٹ اور عوام میں فاصلے بڑھانے کا فیصلہ کن مرحلہ 9/11 کے بعد کا تھا۔ PTI کو تو اسٹیبلشمنٹ نے 13 سال پالا پوسا، لیکن مذہبی اور جہادی تنظیموں کی سرپرستی اسٹیبلشمنٹ نے 30 سال تک کی تھی۔ ان لوگوں کو 30 سال تک جہاد و قتال کی راہ پہ لگائے رکھا گیا۔ PTI والوں نے تو جانوں کی قربانی نہیں دی ہے، لیکن مذہبی اور جہادی تنظیموں نے ہزاروں جانوں کی قربانیاں دی تھی۔ تاہم 9/11 کے بعد جنرل مشرف کی قیادت میں اسٹیبلشمنٹ نے اچانک یو ٹرن لیا، اور جو لوگ کل تک معزز بلکہ قانون سے بالا تر تھے انہیں قابل گردن زدنی ڈکلیئر کیا گیا۔ چنانچہ جہادی تنظیموں کے ایک حصے نے تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے، اور دوسرے نے ریاست کی خاطر بادل ناخواستہ یہ راستہ ترک کیا۔ حالانکہ ان لوگوں میں بھی کئی ایسے تھے جنہوں نے اپنے بال بچوں تک کی قربانی دی تھی، لیکن عشروں سے اسٹیبلشمنٹ کی اتحادی سمجھے جانے والی مذہبی طبقات اور بالخصوص جہادی ذہن والے لوگ اسٹیبلشمنٹ سے دور ہو گئے۔ اسی طرح بلوچ یوں تو روز اول سے اسٹیبلشمنٹ سے خفا تھے، لیکن جنرل پرویز مشرف کے دور میں نواب اکبر بگٹی کے قتل کے بعد وہاں پر ایک نئی باغیانہ سوچ جنم لینے لگی جو ابھی تک برقرار ہے۔ پختون قوم پرست جماعتیں افغان جنگ کی وجہ سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ذہن سازی کر رہی تھی، لیکن وار آن ٹیرر کے نام پر جو آپریشنز ہوئے اور بالخصوص افغانستان کے حوالے سے جو ڈبل گیم ہوئی، اس کی وجہ سے یہ خطہ میدان جنگ بنا رہا، اور اس کی وجہ سے اکثر پختون اسٹیبلشمنٹ سے خفا ہیں۔ وہاں پہ رہنے والے پختون سمجھ رہے ہیں اور سمجھ رہے تھے کہ بم دھماکوں میں ان کے جسموں کے جو پرخچے اڑ رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ڈبل گیم کا نتیجہ ہے۔ ان پختونوں کے دلوں میں غبار جمع ہو گیا تھا، جسے منظور پشتین نے رسک لے کر زبان دی، اور جس طرح ایک عام اسکول ٹیچر کے عام بیٹے اور سادہ قسم کے نوجوان کو دنوں میں لاکھوں لوگوں نے پذیرائی دی، اس سے ان جذبات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک پنجاب باقی تھا، اور اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ تر پنجاب کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا، لیکن پنجاب کے لیڈر نواز شریف کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کر کے اسے بھی اپنے سے دور کر دیا گیا۔ جناب حامد میر صاحب اور ارشاد بھٹی صاحب گواہ ہیں کہ 2018 کے الیکشن سے 10-15 دن قبل ایک نشست میں نے جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب سے کہا تھا کہ سر، آپ لوگ جس برہنہ طریقے سے پنجاب کی نمائندہ جماعت مسلم لیگ نون کو ٹھکانے لگانے اور عمران خان کو جبراً مسلط کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ کے خلاف پنجاب میں بھی PTM بن جائے گی۔ تب خیر انہوں نے میری بات سے اتفاق نہیں کیا، لیکن گجرانوالہ کے جلسے میں جب میاں نواز شریف نے ان کا اور جنرل فیض حمید کا نام لیا تو میں نے انہیں پیغام بھیجا کہ سر، پنجاب میں PTM بن گیا کہ نہیں۔ دراصل عوام کو اسٹیبلشمنٹ سے متنفر کرنے میں بنیادی کردار 2018 کے انتخابات سے قبل پولیٹیکل مینجمنٹ اور دوران الیکشن کھلی اور ننگی دھاندلی نے ادا کیا تھا۔ ماضی میں اگر اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی کو ٹھکانے لگانے کا ارادہ کرتی تو جواب میں مسلم لیگ اور جماعت اسلامی تو کیا ANP اور بلوچ قوم پرستوں تک کو رعایت دے کر ساتھ ملا دیتی، لیکن عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے سب کو قربان کر دیا۔ پولیٹیکل مینجمنٹ اور دھاندلی کے ذریعے مسلم لیگ نون کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی، ANP، MQM، BNP، JUI، جماعت اسلامی، حتیٰ کہ پاک سرزمین پارٹی اور GDA کو بھی قربان کیا گیا، جس کی وجہ سے ملک میں اسٹیبلشمنٹ کے حق میں تو صرف قاسم سوری اور شیخ رشید اور شبلی پراز جیسے ڈسکریڈٹ لوگ رہ گئے، لیکن جتنی بھی جینون جماعتیں تھیں یا جینون قیادت تھی وہ اسٹیبلشمنٹ سے ناراض نہیں۔ صرف یہ نہیں بلکہ عمران خان کو وزیر اعظم بنوانے کے لیے عدلیہ، میڈیا، بیوروکریسی اور پولیس کے دائرہ اختیار میں بھی بڑی بے شرمی کے ساتھ مداخلت کی گئی۔
اسٹیبلشمنٹ کے بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ گزشتہ 5 سالوں کے ہائیبرڈ نظام کی وجہ سے مذکورہ تمام ادارے تاریخ کا بدترین گھٹن برداشت کر رہے تھے۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون اپنے طریقے سے، پیپلز پارٹی اپنے طریقے سے، قوم پرست جماعتیں اپنے طریقے سے، جبکہ منظور پشتین کی قیادت میں پی ٹی ایم اپنے طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ذہن سازی کرتی رہی۔ شاید اس کا احساس کر کے اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے غیر آئینی اور غیر قانونی سپورٹ کا خاتمہ کیا، اور شاید اس کا خیال تھا کہ عمران خان ماضی کے احسانات کی وجہ سے ان کے خلاف نہیں جائیں گے، لیکن انہوں نے الٹا کیا اور جارحانہ انداز میں بے شرمی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف زبان چلانی شروع کر دی، اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جذبات رکھنے والی ایک بڑی تعداد کو اپنی طرف متوجہ کیا، جس کی وجہ سے بعض بیوقوف یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے خلاف غصہ اس وجہ سے سامنے آیا ہے کہ عمران خان اقتدار سے محروم ہوئے ہیں، اور اگر انہیں دوبارہ اقتدار میں لایا گیا تو یہ غصہ محبت میں تبدیل ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ نہایت بیوقوفانہ سوچ ہے۔ آپ انہیں وزیر اعظم بنا بھی لیں تو بلوچستان، پختون پٹی، کراچی کے مہاجر اور سندھی مطمئن نہیں ہو سکتے۔ یہی صورتحال گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لوگوں کا بھی ہے۔ پھر یہی کام پی ٹی آئی کی بجائے پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں اور پیپلز پارٹی وغیرہ مزید شدت سے شروع کر دیں گی، کیونکہ اب عمران خان نے سب کو راستہ دکھا دیا ہے۔ لہٰذا اسٹیبلشمنٹ سے ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے تمام قومیتوں اور تمام اداروں سے متعلق بہت کچھ کرنا ہوگا۔ جن جن کے حق میں، جن جن کے خلاف ترازو کے پلڑے کو جھکا دیا گیا، پہلے اسے برابر کرنا ہوگا۔ اسی طرح جن جن لوگوں کو استعمال کر کے پھینک دیا گیا انہیں منانا ہوگا۔ جو جو قومیتیں احساس محرومی کی شکار ہیں ان کی احساس محرومی کو ختم کرنا ہوگا، اور جس جس سویلین ادارے کے کام میں مداخلت ہو رہی ہے اس مداخلت کو ختم کر کے سویلین کو بااختیار کرنا ہوگا۔ عمران خان کے معاملے میں غلطی 2022 میں نہیں ہوئی بلکہ 2010 سے 2018 تک ہوئی، جس کا خمیازہ آج قوم اور اسٹیبلشمنٹ بھگت رہی ہے۔